لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اس کے اندر آپ نے اس بکری کا دودھ دہا, خود پیا, حضرت ابوبکر کو پلایا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی پلایا, اور اس کے بعد اس تھن کی طرف, چھاتی کی طرف اشارہ کیا کہ تو جیسے پہلے تھا ویسے دوبارہ ہو جا. چنانچہ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا, اپنی جگہ پر واپس چلا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب یہ صورتحال دیکھی تو کہا کہ آپ جو کلام پڑھ کر کے اس پر پھونکے ہیں, اس پر دم کیا ہے, وہ کلام مجھے بھی سکھلا دیجیے, وہ کلام مجھے بھی سکھلا دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اور وہ اسلام قبول کر لیے, وہ اسلام قبول کر لیے. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار مکہ کے مشرکین اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم چند غریب مسکین مسلمان اپنی مجلس میں تھے, تو ہم میں سے کسی نے کہا کیا کوئی آج یہ جرأت کر سکتا ہے کہ قرآن پڑھ کر انہیں سنا دے؟ ذرا دیکھیے, یہاں تک جرأت نہیں ہو سکتی تھی. یہ حالت تھا مسلمانوں کی اجنبیت کا, یہ حالت تھی مسلمانوں کی کمزوری کی, یہ عالم تھا ان کا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں تیار ہوں اس کے لیے. لوگوں نے کہا ہم تمہیں نہیں چاہتے, ہم کسی ایسے شخص کو چاہتے ہیں خاندانی طور پر جس کا کچھ اثر ہو لوگوں پر, کہ اسے تکلیف دینے سے رک جائیں. تمہارا خاندانی طور پر کوئی اثر نہیں ہے, تمہیں تو چٹکیوں میں بجا دیں گے. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اٹھے اور جا کر کے حجر میں سورہ الرحمن کی تلاوت کرنی شروع کر دی. کس کی؟ سورہ الرحمن کی. ایک آواز اٹھی, مشرکین نے کہا آخر یہ کس چیز کی آواز ہے, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کسی نے کہا یہ تو وہ کلام لگ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں. کہا اچھا, کسی کی اتنی جرأت ہے کہ اعلان پڑھنا شروع کر دے اس کلام کو؟ چنانچہ لوگ آئے اور عبداللہ بن مسعود کو مارنا پیٹنا شروع کیا. چہرہ للہان ہو گیا. وہ پڑھتے جا رہے تھے, وہ لوگ مار رہے تھے, وہ پڑھ رہے تھے, وہ مار رہے تھے, یہاں تک کہ جتنا پڑھنے کی نیت کی تھی اتنا پڑھ لے گئے, جتنا پڑھنے کی نیت کی تھی اتنا پڑھ لے گئے. پھر جب خاموش ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کے پاس گئے تو ساتھیوں نے کہا دیکھو ہمیں اسی چیز کا ڈر تھا, تمہارے اوپر ہمیں جو ڈر تھا وہ اسی چیز کا تھا. کہا واللہ جتنا ذلیل میرے سامنے اب وہ لوگ ہیں, اس سے پہلے اتنا ذلیل میرے نظر میں کبھی وہ لوگ نہیں تھے. اگر تم لوگ چاہو تو کل پھر میں جا کر کے ان کو سناؤں گا, کل پھر جا کر کے ان کو میں سناؤں گا. لیکن لوگوں نے کہا کہ بس 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 بس, انہیں تم نے ذلیل کر دیا نا, انہیں تم نے رسوا کر دیا, انہیں سنا دیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو عملی طور پر بھی یہ اجنبیت کا حال تھا کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل بھی نہیں کر سکتے تھے. اسی طریقے سے سیاست کے طور پر بھی مسلمانوں کی اجنبیت تو حد سے زیادہ بڑی ہوئی تھی. دنیا کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا, دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں تھا جو مسلمانوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اسلام کے ساتھ جو اس وقت حالات پیدا ہو رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء. تو اقتصادی طور پر یہ حال تھا کہ مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی ملک نہیں تھا, کوئی قبیلہ نہیں تھا, کوئی سردار نہیں تھا. جس کی سب سے واضح مثال یہ ہے کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کی مدد کرنے والا کوئی تھا؟ کوئی نہیں تھا. حال تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے عظیم انسان تھے, مکہ کے سب سے سچے مانے جاتے تھے, سب سے بڑے امانت دار مانے جاتے تھے, اور سب سے اعلیٰ خاندان کے بھی تھے. سب سے اعلیٰ خاندان کے, شرعی طور پر تو سب سے اعلیٰ خاندان کے ہیں بھی, لیکن اجتماعی طور پر بھی سب سے اعلیٰ خاندان کے آپ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی کے خاندان والوں کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کا سب کچھ تھا. آپ کے چچا جو تھے, آپ کے دادا جو تھے,
خانے کعبہ کے متولی تھے وہ. آپ کے چچا حضرت عباس حاجیوں کو زمزم کے پانی پلانے کی ذمہ داری آپ ہی کے اوپر تھی. تو اجتماعی طور پر بھی ایک مقام تھا, لیکن پھر بھی مکہ کا کوئی بھی سردار, آپ کے چچا کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. سیاسی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. مسلمانوں کی بات چھوڑ دیجیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا, بلکہ اس کے خلاف آپ کے اوپر پتھر برستے تھے, آپ کو تکلیف دی جاتی تھی, آپ کو گالیاں دی جاتی تھی. آپ کو کیا نہیں کہا گیا, پاگل آپ کو کہا گیا, شاعر آپ کو کہا گیا, کاہن آپ کو کہا گیا, جادوگر آپ کو کہا گیا. وہ کون سے ایسے الفاظ تھے جس سے ایک آدمی کی تنقیص ہو سکے, وہ آپ کے لیے استعمال نہیں کیے گئے, ہے کہ نہیں؟ اور صرف کہنے پر لوگ بس نہیں آئے رہے, بلکہ آپ پر ہاتھ بھی اٹھائے گئے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی سیرت کے اندر لکھا ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے. آج صفا پہاڑی کا سمجھے کہ صرف نام ہے, ورنہ پہاڑی کے حیثیت سے کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے, لیکن اس وقت پہاڑی تھی, اس وقت پہاڑی تھی, اور آج سے 50 سال پہلے بھی پہاڑی ہی تھی. وہاں بالکل عام پہاڑ تھا, لوگ پیدل بلکہ جوتے پہن کر کے اپنا صحیح وغیرہ کیا کرتے تھے وہاں پر. آج اللہ جزائے خیر دے جو لوگ اس کام کے لیے اٹھے ہیں, حاجیوں کی آسانی کے لیے بہت کچھ کر دیا ہے, ورنہ پہلے کچھ نہیں تھا. پہلے صفا اور خانے کعبہ کے بیچ میں مکان تھے لوگوں کے, صفا اور خانے کعبہ کے بیچ میں مکان تھے, لوگ رہا کرتے تھے, اس میں لوگ رہا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پہاڑی کے اوپر بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے. آپ کا جسم لہو لہان تھا, خون بہ رہا تھا آپ کے جسم سے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ میری قوم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے, کیا معاملہ کیا میرے ساتھ میری قوم نے. حضرت جبریل علیہ السلام نے جب آپ کو پریشان دیکھا تو کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی میں دکھلاؤں جس سے آپ کا عظیم ہونا, جس سے آپ کا بڑا ہونا ظاہر ہو جائے؟ آپ نے کہا کہ ہاں. دور وادی میں ایک درخت دکھائی دیا کھڑا ہوا. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے اشارہ کیجئے کہ آپ کے قریب آ جائے. آپ نے اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ چل کر کے وہ درخت آپ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر حکم دیجئے کہ واپس چلا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور درخت واپس چلا گیا. حضرت جبریل نے فرمایا کہ اور کچھ چاہیے آپ کو؟ آپ نے فرمایا کہ بس 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 یہ اشارہ کرنا تھا, آپ کا یہ مقام ہے, اور آپ ان کے مارنے سے, ان کی تکلیف دینے کی باتوں سے پریشان ہوتے ہیں. آپ کیوں تکلیف میں پڑتے ہیں؟ اللہ نے آپ کا بہت اونچا مقام رکھا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد سیاسی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی